کہ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات بھی نیگیٹو ہوں گے. اگر آپ کے مائنڈ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ کی زندگی میں بھی پازیٹیو چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا آپ کی اگر ویک تھنکنگ ہے تو آپ کی زندگی بھی ویک ہوگی. اگر آپ کی اسٹرانگ تھنکنگ ہے تو آپ کی جو ایکشنز ہوں گے, جو آپ کا بیہیویئر ہوگا وہ بھی اسٹرانگ ہوگا. تو لہٰذا یہ پورا چین ہے جو اس کے ساتھ آپ کی تھنکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اپنی تھنکنگ کو چینج نہیں کر سکتے, یا تھنکنگ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے, یا تھنکنگ کو انہانس نہیں کر سکتے, پازیٹیو نہیں کر سکتے, تو پھر آپ یہ امید بھی نہ رکھیں کہ آپ کے ایکشنز, آپ کا بیہیویئر, آپ کا کریکٹر وہ پازیٹیو ہوگا, انلائٹن ہوگا, یا ایک آپ ہائر لیول آف تھنکنگ کے لوگوں میں آئیں گے. تو لہٰذا آپ کے مائنڈ میں آپ کو پہلی بات یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو دور کریں. یعنی کہ جیسے آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آج میری صحت اچھی نہیں ہے, آج میں اچھا فیل نہیں کر رہا, یا آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ کچھ میرا نقصان ہو جائے گا, تو ریئلی میں ایسا ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے صبح اٹھتے ہی اپنے ذہن میں نیگیٹو میسیجنگ کی ایک بنیاد رکھ دی. کیونکہ دیکھیں آپ کی مائنڈ باڈی کو میسیجنگ کرتا ہے, آپ کی باڈی مائنڈ کو میسیجنگ کرتی ہے. یعنی کہ جیسے دو شخص آپس میں موبائل پر میسیجنگ کرتے ہیں, ایسے ہی آپ کی مائنڈ اور باڈی بھی آپس میں میسیجنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک نیگیٹو میسج دے دیا اپنے مائنڈ کو صبح اٹھتے ہوئے کہ آج کا دن تمہارا اچھا نہیں گزرے گا, تم اچھا فیل نہیں کر رہے, تو وہ اپنے باڈی سے کیا کہے گا؟ باڈی سے کہے گا کہ آج تو تمہیں اچھا ٹیمپریچر ہو جائے گا, آج تم لیتھارجک رہو گے, آپ تم ٹائرڈنس کا شکار رہو گے. تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے لیے ایک سائیکولوجیکل, یا آپ کہہ لیں کہ ایک پرابلم بن جائے گی. اور پھر آپ کو, اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, آپ ایک نیگیٹو تھنکر ہیں یا ویک تھنکر ہیں, تو یو شوڈ ہیو ٹو کنسلٹ سم ون. آپ کو کاؤنسلنگ لینی چاہیے پراپرلی, کچھ ایسی ٹیکنیکس, کچھ ایسے میتھڈز یوز کرنے چاہیے تاکہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو, اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نیگیٹو تھنکنگ سے کسی پروسیس کے تحت جو ہے وہ نکال سکیں. تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہوئی؟ پازیٹیو تھنکنگ, کہ اپنی تھنکنگ کے اوپر کام کرنا, کہ جتنی اس کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی آپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر اتنی زیادہ پازیٹیوٹی آتی جائے گی. اب پازیٹیو تھنکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی تھنکنگ آپ کی آئیڈیالوجی کو, آپ کے کانسیپٹس کو, آپ کے بیلیفس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو بنا رہی ہوتی ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی, یا اپنے لوگوں کی, یا اپنے امپلائیز کی کریکٹر کو بدلنا چاہتے ہیں, ہیبٹس کو بدلنا چاہتے ہیں, ایکشنز کو بدلنا چاہتے ہیں, بیہیویئر کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو پوری چین ہے آئیڈیاز کی, کانسیپٹس کی, آئیڈیالوجی کی, فیتھ کی, بلیف کی, اس کے اوپر ورکنگ نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ پوری ایک چین ہوگی کہ اگر آپ نے کسی شخص کے ایکشنز کو بدلنا ہے, یا اپنے ایکشنز کو بدلنا ہے, اپنے کریکٹر کو بدلنا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے, اپنے بیہیویئر کو بدلنا ہے, اور اپنی ہیبٹس کو بدلنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی تھنکنگ کو بدلنا ہوگا. تو اگر آپ اپنی تھنکنگ کے اوپر محنت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس بات کے اوپر آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں گے, اس کے اندر کوئی نیگیٹو خیال ڈیلیٹ کریں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ ایک اچھے کریکٹر کے حامل جو ہے وہ پرسنالٹی, یا ایک ڈیولپ پرسنالٹی جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی, جس کو ہم تعمیر شخصیت کہتے ہیں. دیکھیں فرض کر لیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, سیلف پرسیپشن اس کی یہ ہو کہ میں جو بھی کام کروں گا مجھے زندگی میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ملے گی, لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے, حالات میرا ساتھ نہیں دیں گے, تو اب اس ایک نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے آپ اس شخص کے پاس تھوڑی دیر ہی بیٹھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ شخص زندگی میں ہمیشہ کمپلینٹس ہی کرتا ہوگا. کبھی اپنے بارے میں کمپلینٹس کرے گا, کبھی والدین کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا, کبھی اساتذہ کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا, کبھی جو ہے وہ کسی اور آرگنائزیشن کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا. یعنی کہ ہر وقت وہ کمپلینٹس کا ہی شکار رہے گا. وہ اپرچونیٹیز پر فوکس نہیں کرے گا, پاسبلٹیز پر فوکس نہیں کرے گا, بلکہ اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اس کے اس نیگیٹو جو ہے اسپیکٹ کے اوپر ہوگا. دیکھیں کسی بھی پرابلم کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جو اس کی پرابلم سے متعلق ہوتا ہے, اور ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جو سلوشن سے متعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں جب بھی آپ کو کوئی پرابلم یا کسی ایشو سے گزارتے ہیں تو وہ پرابلم اپنے اندر ہی سلوشن لیے بھی ہوتی ہے. اگر ہمارا مائنڈ یا ہماری پرسنالٹی اس سلوشن پہ فوکس نہیں کریں گے, پرابلم پر فوکس کریں گے, تو آٹومیٹیکلی نیگیٹیوٹی آ جائے گی آپ کے اندر. اور ہمارے معاشرے کے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ بلیم کلچر ہے. ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, انڈیویجولس تباہ ہو رہے ہیں, پرسنالٹی تباہ ہو رہی ہیں. صرف مین اس کی وجہ کیا ہے کہ بلیم گیم ہر وقت.
بلیم کلچر، خاندانوں میں بھی بلیم کلچر، اداروں میں بلیم کلچر، اور ایسی ایسی پولیٹکس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ادارے کو دیمک کی طرح یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ کاٹ جاتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی رسپانسبلٹیز ادا کرے اور رائٹس پہ فوکس نہ کرے بلکہ رسپانسبلٹیز پہ فوکس کرے تو آٹومیٹیکلی ادارہ، گھر زیادہ کامیاب ہو جائے گا، زیادہ جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو دوسری جو بات ہوگی اس کے اندر وہ یہ ہوگی کہ آیا کہ اس شخص کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کتنی آزاد ہے، کہیں خواہشات نے، ڈیزائرز نے، ان سین ریزنز نے، کچھ ایسی چیزوں نے اس کو آکوپائی تو نہیں کر لیا، وہ اتنا ویک تو نہیں ہو گیا کہ وہ انالیسس بھی اچھا کر لیتا ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا۔ اس کی جو پاور آف فری ول ہے وہی جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے۔ اس کی زندگی کی گاڑی اپنی ہے لیکن اس کو ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہو، اس کے پاس ایک اچھی چیز پہلے سے اویلیبل ہو لیکن اس چیز کے بارے میں ڈسسیٹسفائی ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنی فری ول کو ہائی جیک کروا لیا۔ اب اس کی پرسنالٹی اس چیز کے پیچھے، اس خواہش کے پیچھے بھاگتی رہے گی، جب اس کو اچیو ہو جائے گی تو اچیو ہونے کے بعد اس کو لگے گا کہ یہ تو میری اصل ویلیو ہی نہیں تھی۔ تو لہٰذا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کی اصل ویلیوز ہیں کیا، کہیں اس نے غلط ویلیوز کی وجہ سے اپنی فری ول کو بیچ تو نہیں دیا، اپنی مرضی کو کہیں بیچ تو نہیں دیا، اپنی ایک اختیار کی قوت کو کسی کے حوالے تو نہیں کر دیا۔ تو لہٰذا وہ اپنی اختیار کی قوت کو اپنے پاس رکھے، اس کو کسی کے حوالے نہ ہونے دے، چاہے وہ غلط ڈیزائرز ہوں، ڈیزائرز کی کوئی ایسی نوعیت ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال لے۔ ویسے ڈیزائرز کا ہونا فطری ہے، ڈیزائر زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ، آپ کے حالات کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہوں۔ جتنا زیادہ گیپ ہوگا، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ مزید بہتر بھی ڈسکس کریں گے، وہ ہے سٹریس کا۔ دیکھیں سٹریس پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پھر وہ انزائٹی بنتا ہے، پھر وہ ڈپریشن بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سٹریسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اسٹریچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ہر شخص کی زندگی پر غور کریں تو صبح سے شام تک وہ بھاگ رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کا سیٹسفیکشن لیول دیکھیں تو وہ بہت کم ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو لیول رکھا ہے اور اس کے جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ یہ جو گیپ ہے یہ بیسیکلی اس کی انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا باعث بنتا ہے۔ تو دو ہی طریقے ہیں، یا اپنی ڈیزائرز کو وہ نیچے لے آئے یا اپنے ریسورسز کو اوپر لے جائے۔ اگر وہ ان کے مابین گیپ کو مینیج نہیں کر پائے گا تو ایسے لوگ بہت سے پرابلمز کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا اصل پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، بلکہ ان کا اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ جو ان کو کی خواہشات ہونی چاہیے تھیں، جو ان کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے تھے، ان کے مابین کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ان کے مابین میچنگ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے بھی وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر یعنی کہ جب یہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی اپنی فری ول اگر آزاد ہے، آپ کے پاس فریڈم کی ویلیو ہے، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کے اندر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یا آپ کی پرسنالٹی میں جو وائرسز ہیں وہ کم سے کم فنکشن کریں گے۔